کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ محنت تو بہت ہو رہی ہو لیکن جیب ہمیشہ خالی رہتی ہے؟ آمدنی آتی ہے مگر پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلی جاتی ہے۔ گھر میں بے برکتی، پریشانی، قرض۔ اگر آپ بھی ان حالات سے گزر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی ہے اور بے برکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و سنت اور مجرب وظائف کی روشنی میں رزق میں برکت اور وسعت کا ایسا حل بتائیں گے جو انشاءاللہ تعالی آپ کے دلوں کو سکون اور زندگی میں آسانی لائے گا۔ آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی اہم نقطہ آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ رزق کی تنگی کے پیچھے صرف معاشی وجہ نہیں ہوتی بلکہ کئی روحانی اور اخلاقی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ کبھی گناہ تو کبھی بخل، اور کبھی حرام ذرائع، اور کبھی توکل کی کمی۔ یہ تمام چیزیں گھر میں بے برکتی اور رزق میں وسعت کو روکتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں اور نافرمانی سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ توبہ اور نیت کی درستگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھولنے کے لیے واضح اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی رزق کی کنجی تقوی، اللہ کا خوف اور نیکی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، کیونکہ یہ فقر و فاقہ کو ختم کرتی ہے، اور قرآن و سنت کے ساتھ وظائف اور اذکار رزق میں برکت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ آج میں آپ کو دو آسان اور مجرب وظائف بتاؤں گا۔ پہلا مجرب اور پر اثر وظیفہ، اور وہ ہے نماز فجر کے بعد کہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر یہ آیت 70 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اور پھر آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پھر پڑھ لیں۔ یہ عمل روزانہ کریں یقین کے ساتھ، اور اللہ سے دل سے مانگیں۔ اور دوسرا وظیفہ ہے مغرب کی نماز کے بعد، اور وہ ہے سورہ واقعہ۔ روزانہ 1 مرتبہ باقاعدگی سے پڑھیں۔ علماء اور بزرگان دین نے اسے رزق کی کشادگی کا آزمودہ عمل بتایا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ صرف وظیفہ پڑھنا کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ صدقہ دیں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ برکت کو کھولتا ہے۔ اخراجات میں توازن رکھیں،
کیونکہ فضول خرچی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ حلال کمائیں اور حلال کمائی کو یقینی بنائیں، کسی کا حق نہ ماریں، شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب قرآن، ذکر اور عمل یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ بات بہت سے لوگوں کے تجربے سے بھی ثابت ہے۔ آئیے رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے لیے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما اور ہمارے قرضوں کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں حلال رزق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید روحانی اور قرآنی رہنمائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔